ذرا تصور کیجئے ایک ایسا لمحہ جب پوری کائنات خاموش ہو گئی، فرشتے صف باندھے کھڑے ہیں، اللہ کا حکم گونجتا ہے اور ایک مخلوق سجدہ کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ یہ انکار صرف ایک سجدہ کا نہیں تھا، یہ غرور اور اطاعت کے درمیان جنگ کا آغاز تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے انسان کی آزمائش شروع ہوئی۔ آج ہم سنیں گے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، وہ واقعہ جو انسان کی تقدیر، دشمن اور مقصد کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف ماضی کی کہانیاں نہیں بلکہ آج کے انسان کے لیے زندہ پیغام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ واقعہ اطاعت اور نافرمانی، عاجزی اور غرور، ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق سکھاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کیوں آزمائش میں ہے اور اس کا اصل دشمن کون ہے۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے۔ انہوں نے سوال کیا، اعتراض نہیں، کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ کا جواب مختصر تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اعلان انسان کی اہمیت کا پہلا ثبوت تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب مٹی کو چنا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جسم مکمل ہوا، روح پھونکی گئی اور آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا، چیزوں کے نام، معرفت، سمجھ۔ جب فرشتے ان ناموں کو نہ بتا سکے تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب کچھ بیان کر دیا۔ یہ لمحہ علم کی عظمت کا اعلان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتے جھک گئے، سجدہ کیا، اطاعت کی۔ لیکن ایک تھا جو پیچھے رہ گیا، وہ تھا ابلیس۔ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے سوال کیا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا اور یہ مٹی سے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غرور نے ابلیس کو برباد کر دیا۔ ابلیس کا انکار صرف نافرمانی نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم پر سوال تھا۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ لیکن ابلیس نے مہلت مانگی، قیامت تک کی، اور پھر ایک خطرناک اعلان کیا، میں انسانوں کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ یہ اعلان انسان کے خلاف کھلی جنگ کا آغاز تھا۔ اللہ نے فرمایا، میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں بسائے گئے۔ نعمتیں، سکون، امن۔ صرف ایک ہدایت دی گئی، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ابلیس خاموش نہیں تھا، وہ وسوسہ بن کر آیا، میٹھے الفاظ، جھوٹے وعدے، اور انسان لغزش کا شکار ہو گیا۔ جنت کا سکون ٹوٹا، شرمندگی نے گھیر لیا۔ لیکن یہاں ایک عظیم فرق سامنے آیا۔ ابلیس نے غرور کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اللہ نے توبہ قبول کی۔ یہ لمحہ انسان کے لیے امید کا دروازہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہمیں ایک واضح سبق دیتا ہے۔ گناہ انسان سے ہو سکتا ہے، لیکن توبہ اسے بلند کر دیتی ہے۔ غرور عبادت کو برباد کر دیتا ہے، عاجزی انسان کو بچا لیتی ہے۔ ابلیس آج بھی سرگرم ہے، وسوسے آج بھی ہیں، لیکن ہدایت بھی موجود ہے۔ قرآن، سنت، توبہ۔ اگر انسان غرور چھوڑ دے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے تو وہ کبھی
اکیلا نہیں رہتا۔ یہی اس واقعے کا پیغام ہے، یہی انسان کی نجات کا راستہ ہے۔